अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लावा फट चुका है और बकौल साकिब बशीर के अगर उनकी ट्वीट का जायज़ा लिया जाए कि पिक्चर अभी बाकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो लावा फटा है और आज जिस तरह का तहरीरी ऑर्डर आया है, और मज़े की बात है कि तहरीरी ऑर्डर भी उर्दू में आया है। मुझे इमरान खान का वो जुमला याद आ गया जो उन्होंने कहा था कि एक तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते इल्म हासिल करने की। पूरी कौम ये सोचती रही कि ये जुमला नून लीग के लिए कहा गया है, शरीफ ख़ानदान के लिए कहा गया है। मैं तब भी इन पे हंसता था और मैं आज भी उन पे हंसता हूँ जो ये समझते हैं कि ये जुमला शरीफ ख़ानदान या नून लीग के लिए कहा गया था। नाज़रीन इकराम, ऑर्डर उर्दू में आया है और उसका कुछ हिस्सा पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ, लेकिन एक ट्वीट ऐसी की गई जिसके बाद तहरीक इंसाफ का दफ्तर तोड़ दिया गया। उस ट्वीट का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ जिसको सुर्ख लकीर यानी रेड लाइन करार दिया गया और वो है SIFC। मैंने आपको बताया था कि रियासत के अंदर एक रियासत बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है SIFC। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ये गुस्ताखी हुई और SIFC के साथ के ख़िलाफ़ बात की गई, उसको बेनकाब किया गया कि SIFC क्या कर रहा है। ये ज़रा पढ़ते हैं। सरमायाकारी में इजाफे के नाम पर कायम SIFC नामी अस्करी फ्रॉड सरमायाकारी में इजाफे में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, लेकिन सरकारी वसाइल पर कब्ज़े कामयाबी से जारी हैं। सरमायाकारी के नाम पर कायम जनरल आसिम मुनीर की SIFC के कारनामे, गंदम के काश्तकार का मुआशी कत्ल, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी होटल्स पर फौजी कंपनी का कब्ज़ा, पंजाब और सिंध की लाखों एकड़ ज़री ज़मीन पर कब्ज़ा और सरमायाकारी में इजाफा सिफर। ये वो ट्वीट थी नाज़रीन कराम जो बज़ाहिर नज़र आता है कि वजह बनी है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का दफ्तर भी तोड़ा गया, सील किया गया। तो जंग एक नेक्स्ट लेवल पर चली गई। अब इतलाआत ये हैं कि बड़ी सरकार को काजी साहब का इंतज़ार है कि वो कब मुल्क में वापस आएंगे और उनके साथ मिल के रेन ऑफ टेरर का नए सिरे से आगाज़ किया जाए। काजी साहब एक हफ्ते के लिए बाहर क्या गए, पीछे जजेस ने इनके कड़ाके निकाल दिए और अब आपको समझ आएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है कि मुल्क का चीफ जस्टिस कौन बन के बैठा है। काजी साहब की छत्र छाया में आमिर फारूक ने जो तबाही फेर के रखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं ना कि नमाज़ें बख्शवाने गए तो रोज़े भी गले पड़ गए। सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे आमिर फारूक की अदालत में कि ये जो पैमरा ने हम पर बैन लगा दिया इसका कुछ करें। तो आमिर फारूक ने उस बैन को इंडोर्स करके उसकी तौसीक करके ऑर्डर में लिख दिया है कि इस बैन को फॉलो करें। मतलब हर किस्म की अदालती कार्रवाई रिपोर्ट होने पर पाबंदी लगा दी है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। यह तो तबाही फिर गई है। और अभी काजी साहब मुल्क से बाहर हैं तो आमिर फारूक ये खिदमत कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट की। काजी साहब जब आएंगे तो दोनों मिलकर कैसी खिदमत कर रहे हैं पिछले साल डेढ़ साल से, आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो तबाही फिरी है मुल्क की, ये क्यों फिरी है? क्योंकि अदलिया ऐसी है। लेकिन जहाँ पे ये जजेस हैं वहाँ मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जजेस हैं, शहजाद मलिक जैसे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, जिनकी मैं आपको ये वीडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद जो तहरीरी ऑर्डर आया जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल के रख दी है, पहली बार वो नाम वो चेहरे कौम देखेगी अदालत में, या अगर नहीं आएंगे तो उनको शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, जो 76 सालों में कभी नहीं हुआ। लेकिन इस फैसले को भी पढ़ते हैं। पहले ये ज़रा सुनते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम जी, इदारों से हम लड़ाई नहीं चाहते, हम किसी की बी टीम नहीं बनेंगे। एहतराम तब तक होगा जब आगे से एहतराम किया जाएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से नो नॉनसेंस अप्रोच है। वाज़े पैगाम दे दिया गया है। अब इसके बाद क्या रह गया है? रही सही कसर मोहसिन अख्तर कियानी साहब निकाल रहे हैं। इस वक्त कड़ाके निकाले जा रहे हैं उन कुव्वतों के जिनमें अकड़ बहुत ज़्यादा है, इनकी अना बहुत ऊंची है, गर्दन का सरिया निकल ही नहीं रहा। आप अंदाज़ा लगाएं। मैं उस फैसले पे आता हूँ इमरान खान पर एक बार फिर ये संगीन मुकदमे बनाने की तैयारियों में हैं। फॉर्म 47 की पंजाब हुकूमत की काबीना फैसला करेगी कि इमरान खान पर रियासत के खिलाफ जंग, बगावत या गद्दारी
یا کوئی بھی مقدمہ بنانا ہے، کابینہ سے ظاہر ہے ایسے مقدمے منظور ہوتے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں ان کی اکڑ کا، شکست کھا چکے ہیں، لیکن جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ان کو ایک وے آؤٹ چاہیے، ایک سیف پیسج چاہیے، سیف ایگزٹ چاہیے اس سچویشن سے نکلنے کا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کا گریبان پکڑ کے سیف پیسج حاصل کریں گے، یہ نہیں ہونے والا۔ امریکہ کی بھی یہ اکڑ تھی کہ اسے افغانستان سے جو ہے وہ سیف پیسج چاہیے، وہ نکلنا چاہ رہا تھا، اس کی کوشش تھی کہ ہم طالبان کا گریبان پکڑ کے یہ کریں گے، اگلوں نے چھتر لگا کے وہاں سے انہیں نکالا، آخر میں بھاگتی ہوئی فلائٹیں، سب نے وہ نظارے دیکھے۔ یہاں پہ ان کا بھی ایٹیٹیوڈ امریکہ والا ہے، پلے نہیں دھیلا کر دی میلا میلا، تو ایٹیٹیوڈ امریکہ والا ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم عمران خان کا گریبان پکڑ کے اس کا گلا دبا کے سیف پیسج حاصل کریں گے۔ اس کے لیے نئے کیسز تیار ہو رہے ہیں، زیادہ سنگین کیسز تیار کیے جا رہے ہیں، اور جیسے میں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ سنگین ترین کیس میں عمران خان کو رگڑنا چاہیں گے، دھمکیاں دے رہے ہیں، تم پر غداری کا مقدمہ ہوگا، تمہیں لٹکا دیں گے، تمہیں پھانسی دے دیں گے۔ اسی لیے عمران خان نے ان کو جواب دیا، کل میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہیں پڑھا کہ آپ جب کوشش کر رہے ہوں تو آپ کی کوشش سے بے شک روشنی نہ ہو، بے شک آپ روشنی لانے میں ناکام ہو جائیں، لیکن کم از کم اندھیرے کے ساتھ آپ کمپرومائز نہ کریں۔ ہم سب نے اس اندھیرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، روشنی آتی ہے نہیں آتی، کتنا وقت لگ جاتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، اس سیاہ رات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہم نے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ذرا ایک بدصورت تصویر ملاحظہ کریں، اسرائیل اب ہماری ریڈ لائن ہو گیا، اور جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، سینیٹر مشتاق غنی، اسلام آباد پولیس والا ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور یہ تصویر اس ٹائم بنی جب وہ دھمکی دے رہا تھا۔ یہ کتنی بدصورت پکچر ہے۔ اب ہمارے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہماری ریڈ لائن ہے، پہلے ہماری ریڈ لائن ہوتی تھی کشمیر، فلسطین، اب ہماری ریڈ لائن ہے اسرائیل۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہماری لاشوں سے گزر کے اسرائیل کے خلاف تم بات کرو گے، ہم نہیں کرنے دیں گے اسرائیل کے خلاف بات۔ تو پتہ چل گیا ہے ہمیں کہ اسرائیل کو ہم نے تسلیم کرنا ہی کرنا ہے۔ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف احتجاج پر مکمل پابندی ہے، کسی کو کچھ بھی کرنے نہیں دیا جا رہا۔ بہرحال اب میں آپ کو فیصلہ پڑھ کے سناتا ہوں جو محسن اختر کیانی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ 21/5/2024 کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت کو بتایا کہ مغوی تاحال برآمد نہ ہو سکا۔ یہ صحافی احمد فرحاد والا کیس ہے جس میں ISI انہیں چھوڑ نہیں رہی، اور شرط یہ رکھ رہے ہیں کہ تم ویڈیو بناؤ کہ تم یا تو اپنی مرضی سے گئے تھے، یا ویڈیو بناؤ کہ جو تم نے ٹویٹس کیے وہ غلطی تھی، تم معافی مانگتے ہو۔ تو ذرا سنیں کہ مغوی تاحال برآمد نہ ہو سکا، مگر وہ اس سلسلے میں تمام متعلقہ اداروں بشمول MI SI اور CTD سے رابطے میں ہیں۔ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع سے بات چیت جاری ہے، اور اسی ضمن میں تمام ریاستی اختیارات اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مغوی کو بحفاظت برآمد کروا لیا جائے گا، مگر اس کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ سائلہ کی وکیل ایمان مزاری نے ریاستی ضمانت جو کہ سابقہ تاریخ پر اٹارنی جنرل کی جانب سے دی گئی تھی، اس کی ناکامی پر بات کرتے ہوئے استفسار کیا کہ ریاست اور ریاستی ادارے ایک مغوی کو بازیاب کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور مغوی کی جان کو مزید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، لہٰذا ریاستی ضمانت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ IG پولیس اور SSP آپریشنز نے عدالت کو تحقیقات کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ مغوی کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے، اور پولیس جیو فینسنگ کے ذریعے جلد ہی متعلقہ لوگوں اور جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ SSP آپریشنز اور SHO تھانہ نے وضاحت دیتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ تاحال انہوں نے سائلہ کے الزامات کے تناظر میں سیکٹر کمانڈر ISI کا بیان قلم بند نہیں کیا، بلکہ وزارت دفاع سے حاصل کیا گیا تحریری جواب شامل کیا ہے، جس میں انہوں نے مغوی کا اپنے زیر حراست ہونے سے انکار کیا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں تفتیشی افسر کو اس امر کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ سیکٹر کمانڈر کا 161 کا ضابطۂ فوجداری کے تحت بیان قلم بند کرے، اور اس حوالے سے بھی اپنی تحقیقات اور تفتیش کو عمل میں لائے۔ ناظرین اکرام، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ISI کے سیکٹر کمانڈر یعنی بریگیڈیئر لیول کے افسر کا بیان 161 کا قلم بند کرنے کا عدالتی آرڈر آیا ہے۔ آگے سنیں، ان تمام حالات کے پیش نظر
اٹارنی جنرل سے سوال کیا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے باشمول ISI اور MI کس قانون کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ISI براہ راست وزیر اعظم پاکستان کو جواب دہ ہیں، جبکہ MI سیکرٹری ڈیفنس اور افواج پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس امر کی وضاحت کو دیکھتے ہوئے عدالت یہ ضروری سمجھتی ہے کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، مگر موجودہ حالات میں ہم پولیس، FIA اور CTD کے ساتھ ISI کے انتظامی امور کے سر انجام دیے گئے تقابلی جائزہ اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک عدالت کو MI اور SII جیسے اداروں کے اندر سرکاری امور باشمول تحقیقات، تفتیش و انکوائری کرنے کے طریقہ کار سے آگاہی حاصل نہ ہو۔ لہٰذا سیکرٹری ڈیفنس کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جاتا ہے کہ وہ ان تمام امور کی وضاحت تحریری طور پر داخل کریں، جس سے عدالت آئندہ کے لیے پولیس کی تفتیش کے دائرہ اختیار میں ایجنسیز کے رول کی وضاحت کرنے کے بعد انہیں عدالتی دائرہ اختیار میں جواب دہ ہونے پر منتج ہو سکے۔ عدالتی کارروائی کے دوران حامد میر نے پیمرا کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے بارے میں بتایا کہ عدالت کی سابقہ کارروائی جس میں اٹارنی جنرل نے وائٹ فلیگ کے بارے میں ذکر کیا جس کو آن ایئر کیا گیا، تو پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر پابندی عائد کر دی جو کہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ نتیجتاً پیمرا نے صحافیوں پر ناجائز دباؤ ڈالنا شروع کر دیا جس سے صحافی مزید مشکلات سے دوچار ہیں۔ اٹارنی جنرل نے اس امر کی وضاحت کی کہ نوٹیفیکیشن کی روشنی میں عدالت جس کیس میں مناسب سمجھے اس کی رپورٹنگ کا حکم دے سکتی ہے۔ چونکہ یہ مقدمہ اہم نوعیت کا ہے جس کے بارے میں پاکستانی عوام کو کافی تشویش ہے، اس لیے یہ عدالت زیر بحث مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ پیمرا کی کوئی کارروائی یا نوٹیفیکیشن تاحال عدالت کے زیر سماعت نہ ہے، اس لیے اس کے متعلق کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا۔ مزید 12 عدالت مسنگ پرسنز کے تمام کیسز کو لائیو سٹریم کے ذریعے نشر کرنے کا حکم دیتی ہے۔ مزے تے ہون آن گے مایا، بجے گی تو اب پتہ چلے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی جو ہے وہ تحریر ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی مزید پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے دور رس نتائج اس فیصلے کے مرتب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔